کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، تمام مومنین اور مومنات کی دلی مرادوں اور حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے حاضرین مجلس اور ان ایام میں جہاں کہیں پر بھی ذکر جناب زینب سلام اللہ علیہ مومنین بجا لا رہے ہیں، سب کی جو بھی دلی اور شرعی مرادیں ہیں سب کی دعاؤں کے پورا ہونے کے لیے دعاؤں میں دعا سر فہرست دعا امام وقت کی سلامتی اور امام کے ظہور سے ظلم و جور کا جلد از جلد خاتمہ ہونے کی نیت سے صلوات پڑھ دیں محمد و آل جناب زینب کے عزادار جو کل تک فرش عزا پر آیا کرتے تھے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کے گناہوں کی مغفرت اور درجات کی بلندی اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و وعجل فرجہم۔ انشاءاللہ بہت ہی آسان اور بڑی سادی گفتگو، اگر آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور یا تو ذہنی طور پر اگر کوئی ہمت کر کے بول بھی سکتا ہے تو بول بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ بی بی پاک جس کے ذکر کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خیال ذہن میں یہ آیا کہ ایک 5-10 منٹ کے اندر ایک مختصر وقت میں بی بی کی کل عمر کو کس طرح سے بتایا جائے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اگر جس گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اس کی عظمت کو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ مولا امیر المومنین کی بیٹی، سیدہ کی دختر، نبی کی نواسی، یہ وہ عظمت ہے جس عظمت کے سامنے ہر ایک کو سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ مولا علی محافظ دین، شاہ ذوالفقار، دین پر شہید جس کے ہیں حسنین با وقار، پرچم بلند کر گئے عباس نامدار، خود بے جہاں میں رہ گئے زینب کے یادگار، عصمت میں ورثہ دار جو بنت نبی کی ہے، زینب ہے جس کا نام وہ بیٹی علی کی، زینب ہے جس کا نام وہ بیٹی علی کی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی بندے کے لیے کسی عظمت کو، بی بی کی زندگی کو انشاءاللہ جو ہے آپ کی خدمت میں آپ حضرات جانتے ہیں۔ کل عمر بی بی کی کیا علم ہے آپ کے پاس؟ بی بی کی کل عمر، بی بی نے اس دنیا میں کتنی سال عمر گزاری؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی کل عمر 57 سال، 57۔ آپ کی ولادت 5 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کی شہادت 63 ہجری شام میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 63 اور 5 57 سال کی عمر ہے۔ تو اس 57 سال کی عمر کے حوالے سے آپ کی ولادت مدینے میں ہوئی اور جس گھرانے میں ہوئی ابھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کیا، بڑا عظیم گھرانہ، پنجتن پاک کے سائے میں پرورش پانا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر پنجتن پاک کو یہ وجود میں دیکھنا ہو تو زینب کو دیکھ لو۔ نبی کا جلوہ، علی کا جلوہ، زہرا کا جلوہ، حسن کا جلوہ، حسین کا جلوہ ایک جگہ دیکھنا ہے تو زینب کو دیکھ لو۔ یہ 5 ہستیوں کے درمیان تربیت پائی ہوئی بی بی ہیں۔ تو شروع کا جو دور گزرا آپ کا، آپ کی عمر 5 سال کی تھی، آپ کے نانا کا سایہ سر سے اٹھا۔ بی بی کی 5 سال ولادت سے آپ ذہن میں رکھیں، عمر 5 سال، اور اس گھرانے میں پیدا ہو کر، یہ بات ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ کسی گھرانے میں ولادت پا لینا کمال نہیں ہے، اس گھرانے کے بھرم کو باقی رکھنا کمال ہے۔ ولادت پانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مجھے کس ملک میں پیدا ہوں یہ میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں اپلیکیشن فل کروں کہ مجھے اس علاقے میں، اس ملک میں، ان ماں باپ کے سائے میں، اس تاریخ کو مجھے پیدا ہونا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب اللہ نے اپنے لطف و کرم سے ہمیں کہیں پر پیدا کر دیا ہے تو اس گھرانے اور اس مذہب کے وقار کو باقی رکھنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس وقار کو گنوا لیتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس وقار کو بچا لیتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ ہیں جو موجود جتنا وقار تھا اس کو معراج پہ پہنچا دیتے ہیں۔ زینب اس ذات کا نام ہے جس نے علی کی عزت کو معراج پہ پہنچایا ہے، اس لیے کہ نبی کریم کا فرمان ہے کہ اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو،
جیسے بیٹی کی ولادت ہوئی تو دنیا کے سامنے امیر المومنین نے کہا ساری دنیا کے لیے علی زینت، علی کے لیے زینب زینت۔ بی بی کا جو نام رکھا گیا خدا کی طرف سے زینب، جس کا ایک معنی بتایا جاتا ہے باپ کی زینت، زین اب کو ملا کر عربی گرامر کے حساب سے زینب بنایا گیا۔ تو ایک ایسے گھرانے میں بی بی کا جنم ہوا جہاں توحید اور توحید کی باتیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں پر بتائی جاتی تھی۔ بی بی ابھی بولنے کی عمر میں جب آئیں تو اکثر ہوا کرتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا، جو ابھی بچے بولنا شروع کرتے ہیں گھر والے رشتہ دار بچوں کو گود میں لے کے ان سے باتیں کرواتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، ان کو نئی باتیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں بچوں کو، اور ان کی باتوں سے گھر والے خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نے یہ بات کہی۔ امیر المومنین نے اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا کر کہا کہ بیٹی ایک کہو، تو جناب زینب نے کہا بابا ایک۔ ابھی بولنے والی عمر میں جب شروع کیا آپ نے گفتگو کرنا، امیر المومنین نے پیچھے ہی کہا کہ بیٹی دو کہو، تو زینب خاموش ہو گئی، آپ نے نہیں کہا دو۔ امیر المومنین نے کہا کہ بیٹی دو کہو، کہا کہ بابا جس زبان سے میں نے ایک کہہ دیا ہے دو کہنے میں شرم آتی ہے، جس زبان سے میں نے لا الہ الا اللہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دی۔ تو زینب سلام اللہ علیہا کے اس جواب کو سن کر امیر المومنین نے فرمایا تھا بیٹی تو بڑے بڑے جنگوں کو فتح کر لے گی، اس لیے کہ جب اس عمر میں یہ عرفان ہے تیرا تو جیسے جیسے بڑھتی جائے آپ کی عمر تو پھر تیرے عرفان کی کوئی بات ہی نہیں۔ تو اس گھر 5 سال کی عمر تھی بی بی کی، نانا کا سایہ اٹھا، 1 سال یا کچھ 70-72 دن 75 یا 95 دن کے بعد ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ تو بی بی کی عمر ابھی 6 سال تک بھی نہیں پہنچی تھی کہ آپ بے ماں ہو گئی۔ اب یہ یہاں تک کا مسئلہ، ابھی بی بی مدینے ہی میں زندگی کر رہی ہیں، باپ کا حق غصب ہو گیا، باپ کی تنہائی گھر میں دیکھی بی بی نے، 25 سال میرا مولا گھر میں بیٹھا رہا۔ یہ پورا عرصہ گزرا، امام جب امامت کو پہنچے تو آپ نے اپنے دارالحکومت کو مدینے سے کوفہ پہنچایا، اپنے تو اپنے گھر والوں کو لے کر گئے جو امام کے ہاتھ کے نیچے پل رہے تھے، جو ابھی بچے تھے ان کے امام نے کہا میرے ساتھ چلیں، جن کی شادیاں ہو چکی تھی، جو خود مختار ہو گئے تھے، امام نے کہا مرضی آپ کی، اگر آپ آنا چاہتے کوفہ آئیں ورنہ آپ کے اختیارات ہیں، زندگی آپ کی ہے۔ تو امیر المومنین جب نکلنا چاہ رہے تو جناب زینب نے کہا کہ بابا میں بھی آ رہا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، جناب عبداللہ کے ساتھ کوفہ پہنچی۔ یہ 36 سال سے 40 سال تک آپ نے کوفے میں قیام کیا۔ امیر المومنین کی شہادت کوفے میں واقع ہو گئی۔ جب کوفے میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی تو پھر وہاں سے امام حسن اپنے گھر کو لے کر، سارے گھر والوں کو لے کر مدینہ واپس آئے۔ یہ 40 سال دیکھیں جناب زینب کے بارے میں جو بتایا ہم نے، جو سکپ کیا ہے یہ 25 سال کا، آپ کسی بھی تاریخ میں 25 سال کے حوالے سے کوئی بھی چیز ڈھونڈنا چاہیے نہیں ملے گی، ولادت کے حوالے سے مل جائے گا، بس اتنا بتایا جائے گا کہ آپ کی بچپنے میں نانا کا سایہ اٹھا، ابھی اسی کچھ عرصے بعد آپ کی ماں کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، تو اس کے بعد کوئی تاریخ میں آپ کو نہیں ملتا۔ جناب زینب جیسی شخصیت کے بارے میں آج کتاب ہم مطالعہ کر رہے تھے، بہت ہی بڑے تاریخ کے ماہر رسول محلاتی کی کتاب 113 صفحے کی ہے۔ سیدہ زینب کی تاریخ کو انہوں نے 113 صفحے ہی لکھ پائے ہیں، آگے ان کو مطلب نہیں ملا ہے، بات نہیں ملی کہ کیا لکھوں میں۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جن کا تذکرہ آج ہم کرتے ہیں اور جس عظمت سے ہم یاد کرتے ہیں، بیوی کی زندگی کے بارے میں ایک مورخ 113 صفحے لکھ کر خاموش بیٹھ رہا ہے، اس لیے کہ یہ جو ایام ہے، یہ جو سال ہیں، ان سالوں کے بارے میں کچھ نہیں، بس اتنا لکھا گیا ہے کہ امیر المومنین کے دور حکومت کوفہ میں بیوی کلاس دیا کرتی تھی۔ بیوی کلاس میں کیا پڑھایا کرتی تھی ہمارے پاس نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین گھر تشریف لائے، کہا کہ بیٹی میں نے سنا آپ قرآن کی تفسیر خواتین کو بتا رہی کوفے کی۔ ہاں بابا میں قرآن کی تفسیر بتا رہی ہوں۔ کہا کہ بیٹی ایک قرآن کی آیت کی تفسیر آپ میرے سامنے کر کے بتاؤ۔ کاف یا عین صاد کی بی بی نے جب تفسیر کی تو مولا امیر المومنین نے جواب میں فرمایا، سن کر فرمایا تھا کہ بیٹی، یا امام جو ہے پشت پردہ سن رہے تھے جناب زینب کی کلاس سے، جب زینب آئی ہیں بابا کی خدمت میں، کہا کہ بیٹی اگر میں ہوتا تو جو تفسیر کرتا آپ نے وہی تفسیر کی ہے۔
اگر اس آیت میرے سامنے لوگ ہوتے اور میں تفسیر کرنا چاہتا تو جو طرز اور نہج میں تفسیر کرتا، آپ کا طرز تفسیر اور نہج تفسیر بھی وہی ہے. یہ سندیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی 40 سال کی عمر یہاں واپس مدینہ آ گئی. پھر 10 سال امام حسن کا دور گزرا، بڑا مشکل دور امام حسن کا. وہ شام کے حالات جو تھے، 50 سال کی عمر ہوئی جناب زینب کی، امام حسن کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اب بیوی گھر والی ہو چکی تھی، جناب عبداللہ سے شادی ہو چکی تھی، آپ کے بچے تھے. 50 سال سے لے کر 60 سال تک امام حسین کی امامت، 60 ہجری تک، جس میں بی بی کی عمر 55 سال ہے. 55 سال عمر میں امام حسین نے مدینے کو کربلا کے لیے چھوڑا. اب یہاں سے کچھ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں جناب زینب کی. یہ 55 سال کے حوالے سے ہمارے پاس تفصیلات میں بی بی کے بارے میں کوئی چیز ملتی نہیں ہے. واقعات ملتے ہیں کہ جناب عبداللہ کے حوالے سے کہ آپ جس گھرانے میں بیاہ ہو کر گئی ہیں اس گھرانے کا کردار کیا تھا. ایک واقعہ آج ہم پڑھ رہے تھے، کہتے ہیں جناب عبداللہ امام حسن اور امام حسین کے ساتھ کسی سفر پر نکلے، درمیان راہ تشنگی کا احساس ہوا، پانی نہیں تھا. تو جناب عبداللہ نے دور دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے جس میں ایک چراغ جل رہا ہے. تو جناب عبداللہ امام حسن امام حسین قریب پہنچ کر کہنے لگے کہ اے مومنہ، کیا یہاں پر پینے کے لیے کچھ مل جائے گا؟ کہا پانی تو نہیں ہے، لیکن یہ جو بکری کھڑی ہوئی ہے اس کا دودھ میں آپ کو دے دوں گی، پانی کی جگہ پر آپ استعمال کر لیں. کہا کھانے کے لیے کچھ ملے گا؟ کہا نہیں بھئی، بس یہی ہے جانور، لیکن آپ مہمان ہیں تو میں آپ کو یہ بھی ذبح کر کے اس کا آپ کی دعوت کر دوں گی. شوہر باہر گیا ہوا تھا حذیفہ کا. اب یہاں دعوت سے فارغ ہونے کے بعد امام حسن امام حسین جناب عبداللہ سامنے پڑھ کر اس عورت سے کہنے لگے، جبھی بھی آپ کا گزر مدینے سے ہو ضرور ہم سے مل لیا کریں. انشاءاللہ جو آپ نے ہمارے سے محبت بتائی ہے ہم اس محبت کا جبران کرنا چاہیں گے، اس کا عوض آپ کو دیں گے. آ جائیں مدینے میں کبھی آپ کو وقت مل جائے. شوہر آیا، کہا کہ کہاں گیا جانور؟ کہا کہ نہیں، کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، ان کو میں نے استقبال میں کر دیا. تو شوہر غصہ ناراض کہ بھائی ہم تھی ایک ہی بکری جس سے ہم زندگی چلا رہے تھے، آپ نے دے دیا تو ہم کریں کیا؟ بڑی تنگی بڑی پریشانی سے جب وہاں پر ان کا جینا نہیں چل پایا تو مدینہ آئے. مدینہ آ کر جو روایت ہم نے دیکھی اس روایت کے اعتبار سے کچرا چننے لگے مدینے کی گلیوں کا، اس سے بیچ کر اپنا جینا چلا رہے تھے. یہ شوہر اور بیوی گزرتے ایک مرتبہ امام حسن کے گھر کے سامنے کا کچرا چنتے ہوئے جا رہی تھی. امام حسن کی نگاہ پڑ گئی. امام نے سلام کر کے بتایا، سوال کیا کہ آپ جانتی ہیں مجھے، پہچانتی ہیں؟ کہ نہیں. کہ وہ مہمان جو آپ کے گھر آئے تھے. کہ بسم اللہ آئے ہم آپ کے لیے. کہا کہ کیوں یہاں پر ہمارا سارا زندگی کا مسئلہ خراب ہو گیا، ہمارے کاروبار ختم ہو گئے. تو امام نے فرمایا کہ اس عورت کے لیے بازار سے 100 بھیڑ خرید کے لائے جائیں. 100 بھیڑ کے ساتھ 1000 دینار. کہا اس سے اپنی زندگی کر لیں. اور کہا یہ لے کر میرے بھائی کے دروازے پر جائیں. اب وہ 100 بھیڑ 1000 دینار لے کر امام حسین کی بارگاہ میں پہنچی. کہا کہ میرے بھائی نے کتنا دیا؟ 100 بھیڑ اور 1000 کا. میری طرف سے 100 بھیڑ اور 1000. اب ہو گئے 2000 اور 2000، 200 اور 2000. کہا کہ عبداللہ کے پاس جاؤ. جب عبداللہ کے پاس آئی تو جناب عبداللہ نے کہا 2 اماموں کے احترام میں 200 دے رہا ہوں، ان کے صدقے میں، ان کے دفعے میں. 200 بھیڑ 2000 دینار. آئی تھی خالی ہاتھ. جب واپس جا رہی تھی تو 400 بھیڑ کا قافلہ اور 4000 دینار ہاتھ میں تھے. یہ جناب عبداللہ. تو یہاں سے جب ہم پڑھ رہے تھے، جب انسان راہ حق پر پیسہ خرچ کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے تب جا کے اولاد کو خرچ کر سکتا ہے، اولاد کو قربان کر سکتا ہے. جو نام حسین پر پیسہ نہ دے وہ اولاد کیا دے دے؟ جو ذکر حسین کو اپنا مال نہیں دے سکتا وہ اولاد کیا دے گا؟ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ جو وقت نہیں دے سکتا وہ اولاد کیا دے گا؟ جان کیا دے گا؟ تو یہ ان کا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا لکھا گیا کہ ان کے شوہر کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بی بی کے بارے میں. زمانہ گزر گیا کربلا کے بعد، اور کربلا کے بعد جو چیزیں بی بی کی لکھی گئی تفصیلات کے ساتھ لکھی گئی. 2 باتیں جو 2 روایتیں انشاءاللہ عربی میں پڑھ کر اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس کے بعد ربط مسائل. ایک روایت شب عاشور ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ شب عاشور کا ماحول کیا ہے. ایک طرف لشکر 30,000 کم از کم دشمن
جو ننگی تلواریں لے کر ساری طرح سے تیار ہیں حملہ کرنے کے لیے. اب یہاں 72 کا ایک قافلہ بیویاں ہیں. تو شب عاشور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی رات کیسے گزری، اس حوالے سے تاریخ یہاں سے مفصل باتیں جو لکھی گئی ہے. ایک راوی روایت کرتا ہے کہ وہ اما عمتی، جو امام حسین کے قافلے میں تھے، جناب علی اکبر، جناب قاسم، جو امام حسین کے بچے اور دوسرے رشتہ دار تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری پھوپھی زینب شب عاشور فإنها لم تزل، ساری رات ہماری پھوپھی زینب شب عاشور نماز اور تلاوت میں گزاری. کہا کہ ہم اپنے خیموں میں رہتے تھے، کبھی سجدے سے زینب کے رونے کی آواز آتی تھی، کبھی قیام میں زینب کے رونے کی آواز آتی تھی، کبھی ذکر پروردگار. یہاں پر اے عاشرۃ من المحرم شب عاشور فی محرابها، شب عاشور مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر جناب زینب نے گریہ کرتے ہوئے رات بسر کی ہے. پتہ نہیں زینب نے کیا کیا دعا کی، کہا ہوگا پروردگار میرے اصغر کو ایک بوند پانی، پروردگار میرے حسین. اس ماحول میں بیوی کا ایک اور روایت جو چوتھے امام سے، ہماری جان قربان امام سجاد، کربلا کے بعد مدینہ واپس آنے تک کے حوالے سے امام سجاد فرماتے ہیں ان عمتی، اس روایت کو سنیں بہت بڑے غور سے، ان عمتی، بے شک میری پھوپھی اماں زینب کانت تعدی صلاتها من قیام، کہ میری پھوپھی زینب کی نماز پشت ناقہ پر بھی قضا نہیں ہوتی. نہ صرف واجب بلکہ امام فرماتے ہیں الفرائض والنوافل، نہ میری پھوپھی اماں کی پورے راہ کوفہ سے شام تک کوئی نماز واجب چکی ہے، نہ کوئی نماز شب چکی ہے. عند مسیرها من الکوفہ الی شام، کون گواہی دے رہے ہیں؟ امام وقت گواہی دے رہے ہیں. میں سارے سفر میں پھوپھی اماں کو میں نے دیکھتا رہا، پورے سفر میں میری پھوپھی اماں کی نہ کوئی واجب نماز چکی ہے، نہ کوئی مستحب نماز. وفی بعض المنازل تصلی من جلوس لشدت الجوع، بعض اوقات بس میں نے اتنا دیکھا جو پھوپھی کھڑے ہو کر پڑھتی تھی، کبھی کبھی بیٹھ کے پڑھ لیتی تھی. میں سامنے جا کے سوال کرتا کہ پھوپھی اماں آپ کو میں نے کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو کہتے کہ سجاد میرے پیروں میں چلنے کی طاقت نہ رہی. سجاد اتنا کم کھانا دیا جا رہا ہے راستوں میں کہ میرے حصے کی روٹی بھی میں بچوں کو دے دیتی ہوں. کہا کہ سجاد 3 دن سے ایک لقمہ روٹی ابھی تک میرے پیٹ میں نہیں گیا ہے اور ایک گھونٹ پانی میں نہیں پیا ہے، اب میرے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے. اس حالت میں بھی امام سجاد فرماتے میرے پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی. لأنہا، ابھی یہاں پر تو یہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. تو یہاں سے ایک جملہ اور انشاءاللہ مصائب کے 4-5 جملے. جب انسان اپنا تعلق اس طرح سے زینبی رکھتا ہے تو تلوار بن جاتی ہے، زبان بن جاتی ہے شمشیر. اب ایسے بیوی کے جملات سے یزیدی حکومتیں کانپ جاتی ہیں. جس کا تعلق خدا سے اتنا نزدیک ہو جائے، ٹھیک ہے. ہم کبھی کبھی، میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، یہ ہماری زندگی میں چھوٹی سی بخار آ جاتی ہے تو پتہ نہیں کتنے واجبات ہم سے چوک جاتے ہیں. زینب وہ ہے جس نے کربلا کے راستے سے لے کر شام تک امام سجاد کی گواہی کے مطابق ایک نماز واجب تو دور، یہی بات کی شاید میرا مولا حسین بتانا چاہ رہا تھا. میں ایسوں کو کربلا لایا تھا جو معرفت کے عروج پر تھے. آخری ملاقات میں اپنی بہن سے خداحافظی کرتے ہوئے ایک ہی جملہ تھا، زینب نماز شب میں حسین کو دعا کرتی. زینب جب نماز شب کے لیے کھڑی ہونا تو مجھے حسین کو دعا کرتی. یہ بیوی ایک غیر مسلمان بندے نے کربلا کی تاریخ پڑھی، دیکھا کہ قافلہ کربلا پہنچنے سے، مدینے سے نکلنے سے لے کر کربلا کے بعد تک زینب ہر جگہ، زینب کے ساتھ یہ ہوا، زینب کے ساتھ وہ ہوا. ساری تاریخ کربلا پڑھنے کے بعد کتاب بند کر کے وہ بیٹھ گیا خاموش. کسی نے پوچھا کہ آغا جناب کیوں آپ آگے نہیں پڑھتے تاریخ کو؟
کہا کہ نہیں میرا ذہن کام نہیں کر رہا ہے. کہا کیا ہو گیا؟ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ اتنے سارے مسائل کے بعد زینب زندہ کیسے رہے. زینب زندہ کیسے رہ گئی؟ اسی لیے علماء نے جو بتایا ہے جناب زینب کا لقب جو دیا گیا ہے ام المصائب، مصائب کی ماں. جو بھی مصیبت کسی کے کلیجے پر آتی زینب کہتی اے مصیبت میرے اوپر آ جا میرے اکبر کو چھوڑ دے، مصیبت میرے اوپر آ جا میرے اصغر کو چھوڑ دے. اجرکم علی اللہ. جناب زینب سلام اللہ علیہا جو کربلا کے بعد بی بی نے پیام کربلا، مقصد کربلا، عزائے کربلا جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ نہ ہوتی ایک لمحے کے لیے سوچیں اگر آج ہمارے اندر کچھ انسانیت ہے تو یہ فرش عزا کا صدقہ ہے. اگر یہ فرش عزا نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہماری زندگیوں میں کیا کیا ہو جاتا. بی بی نے ہمارے لیے ایک انتظام کیا کہ یاد حسین میں آ جاؤ، ذکر حسین میں آ جاؤ، یاد حسین میں آ کر اپنا دل نرم کر لو. 2 آنسو آ جائیں گے دل نرم ہو جائے گا. جب نرم ہو جائے دل نرم ہو جائے نصیحت اور ہدایت کی بیج کا ثمر آنا اور درخت بننا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ہم دعا کریں گے بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے. بی بی آج کل رات شام کے روزے کے کچھ فوٹوز وائرل ہوئے ہیں. بی بی کی قبر کے سامنے کوئی زائر نہیں ہے. بی بی کے روزے میں غربت چھائی ہوئی ہے، بس روزہ ہے، بی بی کے سامنے کوئی نہیں. ہائے رے زینب کبریٰ، ادھر عباس تڑپ رہے ہوں گے، ادھر حسین تڑپ رہے ہوں گے کہ ہائے میری زینب اس وقت بھی غربت تھی، آج بھی روزہ زینب پر غربت ہے. یزیدی پہرا زینب کے روزے پر آ گیا ہے. زائرین کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہے، زائرین کا راستہ بند کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. زینب کبریٰ انشاءاللہ تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو حفظ و امان میں اپنے رکھے، ظلم کا خاتمہ ہو بی بی کے صدقے میں. بس آخری باتیں اور آپ کی زحمت تمام. آپ اور ہم نے دیکھا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا 8 سال 10 سال 12 سال کے، تو ہم ہوتے ہیں اور گھر والے ہوتے ہیں. جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں رشتے بڑھتے جاتے ہیں، بھتیجا بھی ہمارے ساتھ آ جاتا ہے، بھانجا بھی ہم پر قربان ہونے لگتا ہے. ایک تکلیف آ جائے تو ایک طرف سے بھانجا آ جائے گا، ایک طرف سے بھتیجا آ جائے گا، ایک طرف سے بھائی آ جائے گا، رشتہ دار آ جائیں گے. جب زینب مدینے سے نکل رہی تھی کبھی عباس سامنے آ جاتے، کبھی اکبر سامنے آ جاتے کہ پھپھی ابا میں بٹھاؤں گا، تو بھائی میں بٹھاؤں گا. عباس اعلان کرتے تھے اے مدینے والوں نظروں کو نیچے رکھو، زینب باہر نکل رہی ہے، زینب باہر نکل رہی ہے. عباس کے پہرے میں زینب کربلا پہنچ گئی. جب 11 محرم 12 محرم کو کربلا سے قافلہ جانے کی نوبت آئی، دیکھا کہ ناقہ ہے، زینب کو کوئی بٹھانے والا نہیں. مراد کا رخ کیا، عباس زینب کربلا سے جانا چاہتی ہے لیکن کوئی نہیں جو زینب کو سوار. الا لعنت اللہ على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماتم حسين.